بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل کی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں، اور آپ تمام دوست جو اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف جو کہ ہمیں لاہور سے بھیجی گئی ہے۔ بھیجنے والے کا نام ہے منور حسین۔ سنتے ہیں منور کی سچی آپ بیتی۔ منور بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے گھر کا ہے جو کہ بہت ہی ہانٹڈ تھا وہ گھر۔ دراصل یہ مکان جس علاقے میں واقع ہے اس کا نام سعید پارک شادرہ ٹاؤن ہے، اور یہ علاقہ دریائے راوی کے ساتھ میں ایک نیا ٹاؤن بنایا جا رہا تھا، اور اس ٹائم میرے والد صاحب نے یہ گھر خریدا تھا۔ یہ 1988 کی بات ہے، اور یہ نیا علاقہ بن رہا تھا اس ٹائم۔ کچھ ہی گھر وہاں پر بنے ہوئے تھے، اور یہ جو ہمارا گھر تھا یہ 30 مرلے کے اوپر بنا ہوا تھا، جس میں 15 مرلے کے اوپر رہائشی کمرے بنائے گئے تھے۔ 10 مرلے کا جو تھا وہ باغ تیار کیا گیا تھا، اور باقی 100 فٹ کے اوپر دونوں سائڈ کے اوپر گیلری یا گراج دیا گیا تھا، اور یہ سنگل سٹوری گھر بنا ہوا تھا۔ کچھ اس کی لک جو لگتی تھی ایسا جیسے کہ وہ ہاسپٹل ہو۔ ایک لمبی سی گلی کہہ لیں، اور اس کے الٹے ہاتھ پر 2 کمرے اور سیدھے ہاتھ پر 3 کمرے اور کچن بنایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں اوپر جانے کے لیے، اور سیڑھیوں کے برابر میں ایک چھوٹا سا سٹور تھا جس میں ٹیلی فون رکھا گیا تھا۔ اس گھر میں ہمارا جو کمرہ تھا اس کے اندر بھی ایک سٹور تھا، اور ایک سٹور جو تھا وہ کچن کے برابر میں تھا، اور کچن کے ساتھ ایک گیلری بھی دی گئی تھی۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی مہمان آتا تو اس کا گزر اگر اس گیلری میں ان کا جانا ہوتا تو تمام مہمان ہی ہم سے شکایت کرتے تھے کہ یہ گھر جو ہے تھوڑا پر اسرار سا ہے، اور خاص طور پر وہ گیلری جو کہ کچن میں تھی۔ اتفاق ایسا تھا کہ جو بھی مہمان ہمارے گھر میں آتا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا جس کو ہم گھر والے اس کا وہم سمجھتے تھے، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ گھر واقعی میں ہمارا کافی ہانٹڈ تھا۔ وہ گھر دراصل بنا کچھ اس طرح کا تھا کہ اس گھر سے مجھے بھی بہت زیادہ خوف آتا تھا، اور اس گھر میں جو واقعات کا سلسلہ بھی تھا وہ مجھے سے شروع ہوا تھا۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں دن تو آپ کہیں رات، وہ علاقہ کافی سنسان تھا۔ رات تو کیا دن میں بھی وہاں کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا، اور وہاں پہ جتنے بھی مکان بنائے گئے تھے وہ کافی بڑے بڑے تھے، اور وہاں پر 1-2 فیکٹریاں بھی بنی ہوئی تھیں۔ جو پہلا میرے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ اس ٹائم میری عمر 8 سے 9 سال کی تھی، اور مجھے بہت شدید ہی ٹائیفائڈ ہوا تھا، اور مجھے بہت ہی شدید بخار تھا، اور دوپہر کا ٹائم تھا۔ میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ اچانک ہی میری آنکھ کھلی۔ اس ٹائم میں کمرے میں بالکل اکیلا تھا۔ میری والدہ اور والد صاحب شاید کمرے سے باہر تھے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کمرے میں جو کہ ہمارا کمرہ تھا اس میں سٹور بھی تھا جو کہ کافی خوفناک تھا، اور اس سٹور میں بہت سارے واقعات بھی ہمارے ساتھ پیش آئے۔ میں جس کروٹ لیٹا ہوا تھا میرا جو منہ تھا وہ اس سٹور کی طرف تھا، اور اس ٹائم میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سٹور جس کا کہ دروازہ بند تھا، اس بند دروازے سے ایک آدمی باہر آتا ہے،
جس کی داڑھی اور مونچھ تھی، اور وہ جو تھا وہ پولیس یونیفارم میں تھا، اور اس نے سر کے اوپر پولیس کیپ بھی لی ہوئی تھی۔ وہ اس دروازے سے نکل کر سیدھا بالکل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک ٹک باندھے وہ مجھے گھور رہا ہوتا ہے، اور میں بھی اس کو آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں ٹک ٹکی باندھے۔ جیسے ہی میں نے اس کو پوچھنے کی ہمت کی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تو آپ یقین کریں ایسے کہ جیسے میری آواز جو ہے بالکل کسی نے بند کر دی ہے، میری حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، اور میرا پورا جسم تھا جیسے کہ جام ہو گیا ہو، باوجود کوشش کے بھی میں اپنے جسم کو ہلا نہیں پا رہا تھا۔ میرا پورا جسم پیرالائز ہو چکا تھا، اور میں اپنے حلق سے چیخ مارنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایسے تھا جیسے کسی نے میرا منہ کس کے بند کر دیا ہو۔ پھر اچانک ہی میں نے اپنی آنکھیں بہت زور سے بند کی، اور اپنی تمام ہمت کو جمع کر کے میں چیخا۔ میری چیخ کی آواز سن کے میرے والد صاحب جو کہ کمرے سے باہر تھے، وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے، اور انہوں نے مجھے جھنجھوڑا، تو میری جو آواز تھی، جو میں چیخ رہا تھا، وہ بند ہوئی، اور میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو والد صاحب جو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، کیوں چیخ رہے ہو، تو میں نے ان کو ابھی جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں بتایا، اور اسی دوران میری امی بھی باہر سے بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ تو میرے والد صاحب نے اٹھ کر اسٹور کا دروازہ کھول کر اندر چیک کیا، آس پاس سب چیک کیا۔ میری والدہ میرے والد صاحب سے کہنے لگی کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو، کیونکہ شاید میری والدہ کو اس کے بارے میں کچھ علم تھا، جب ہی وہ والد صاحب کو کہنے لگی بچے کو اگر کچھ ہو جاتا تو آپ اس کے پاس ہی رہیں، میں کھانا بنا کر آتی ہوں، پھر چاہے تو آپ باہر چلے جائیے گا۔ ابو نے کہا میں ابھی صرف پانی پینے کے لیے باہر گیا تھا، اور اتنی دیر میں اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ خیر میرے والد صاحب میرے ساتھ ہی لیٹ گئے، اور میری والدہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرے والد صاحب تھوڑی دیر میرے ساتھ باتیں کرتے رہے، مگر پھر شاید انہیں نیند آ گئی۔ والد صاحب کو سوتا دیکھ کر میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس ٹائم مجھے بہت شدید بخار تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں تو کسی آواز سے میری آنکھ کھلی، تو میں نے کیا دیکھا کہ جس چارپائی پر میں اور میرے والد صاحب لیٹے ہوئے تھے، اس چارپائی کے نیچے سے 2 سے 3 پولیس والے ایک ہی شکل کے باہر نکلے ہیں میری چارپائی کے نیچے سے، اور وہ 3 سے 4 لوگ جو تھے جنہوں نے پولیس یونیفارم پہنا ہوا تھا اور ایک ہی شکل تھی ان سب کی، انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی تھیں، اور بندوق کا رخ میری طرف تھا، بالکل میرے چہرے کی طرف، اور وہ 3 سے 4 جو لوگ تھے وہ ایک ساتھ ہی اپنے منہ میں کچھ بول رہے تھے۔ ان کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے میرا پھر تمام جسم جو تھا وہ پیرالائز ہو گیا، اور میرا منہ بھی۔ میں کوشش کرنا چاہ رہا تھا کہ چیخوں، مگر مجھ سے چیخا نہیں جا رہا تھا، اور میں اپنی آنکھیں بند کرنا چاہ رہا تھا، مگر میری آنکھیں بھی بند نہیں ہو رہی تھیں۔ پتہ نہیں کس طرح میں نے چیخ ماری، جس کی آواز شاید بہت زیادہ تھی۔ فوراً ہی میرے والد صاحب اٹھے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اب کیا ہو گیا بیٹا آپ کو؟ تو میں نے بتایا کہ ابو یہ دیکھیں سامنے یہ پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ چاروں مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ میرے ابو نے کہا کہ بیٹا یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ بالکل سامنے میرے کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بندوقیں پکڑی ہوئی ہیں۔
اور اس کا جو رخ ہے وہ میری طرف ہے، یہ مجھے مار دیں گے۔ والد صاحب نے کہا بیٹا یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا ابھی یہ سب میری چارپائی کے نیچے سے نکلے ہیں۔ اور حیرت کی بات تھی کہ ابو کو وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن مجھے وہ لوگ نظر آ رہے تھے۔ پھر میرے ابو نے مجھے گود میں اٹھایا اور وہ کمرے سے باہر آ گئے۔ کمرے سے باہر آ کر میرے والد صاحب نے میری امی اور میری دادی اور میرے چاچو کو آواز لگائی۔ وہ تینوں بھاگتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور پھر والد صاحب نے کہا کہ یہ اس طرح بتا رہا ہے۔ خیر میری دادی نے مجھے اپنی گود میں لیا اور میرے اوپر میری دادی اور میرے چاچو کچھ پڑھنے لگے، جس سے کہ مجھے بہت ہی سکون ملا۔ اور پھر میری دادی نے میرے ابو سے کہا کہ اب یہ میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں سوئے گا۔ اور پھر میں اپنی دادی کے ساتھ جب تک میرا ٹائیفائڈ ٹھیک نہیں ہو گیا انہی کے روم میں سوتا رہا اور انہی کے کمرے میں رہا۔ اسی دوران گرمیوں کے دن تھے۔ میرے ابو ہمارے کمرے کے لیے ایک کولر لے کے آئے تھے جو کہ گرمیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم لوگ اپنے کمرے میں وہ ایئر کولر لگا کر سو گئے۔ رات آدھی ہو رہی تھی جب میری آنکھ کھلی شدید پیاس سے۔ میرا حلق بالکل خشک ہو رہا تھا، تو میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں 0 واٹ کا بلب لگا ہوا ہے، جس کی کہ روشنی بہت ہی مدھم ہوتی ہے۔ اور اس مدھم روشنی میں نے یہ دیکھا کہ ایئر کولر کے پاس ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ اس کا ایک ہاتھ ایئر کولر کے اوپر تھا اور ایک ہاتھ وہ میری طرف بڑھائی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر میں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کی۔ پھر جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہاں مجھے وہ عورت نظر نہیں آئی۔ خوف کے مارے میں دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر ڈرتے ڈرتے تھوڑی دیر بعد جب میں نے آنکھ کھولی میں نے پھر اس عورت کو ایئر کولر کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا اور اس کا چہرہ میری جانب تھا۔ بلب کی روشنی بہت ہلکی تھی جس سے مجھے اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت دھوئیں کی طرح غائب ہو گئی۔ پھر میں نے چیخ ماری، ایسا لگا کہ جیسے میرے منہ کو کسی نے چھوڑ دیا ہو۔ جب میں پہلے بولنے کی کوشش کر رہا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے۔ میں بولنا چاہ بھی رہا تھا تو میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میری چیخ کی آواز سن کر میرے امی اور ابو دونوں جاگ گئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کمرے میں ایک عورت کو دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آپ کا وہم ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ میری امی نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے سو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے، تم ڈر گئے ہوگے نیند میں۔ یہ کہہ کر انہوں نے لائٹ دوبارہ سے آف کی اور وہ سو گئیں، اور میں اپنے ابو کے ساتھ بالکل چپک کر لیٹ گیا۔ پھر شاید میری آنکھ لگ گئی، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ مجھے گھبراہٹ سی ہوئی، تو میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی عورت جس کو میں نے ابھی ایئر کولر کے پاس دیکھا تھا، اب وہ عورت ہماری چارپائی کے پاس کھڑی ہے جس پر میں اور میرے ابو لیٹے ہوئے تھے، اور وہ عورت ہماری چارپائی کے اوپر بیٹھ گئی جہاں پہ میرے ابو کے پاؤں تھے، اس طرف وہ چارپائی پہ بیٹھی اور وہ میرے ابو کے پاؤں دبانے لگی، اور میں اس کا وجود ہلتا ہوا واضح دیکھ رہا تھا۔ اس عورت کو ہلتا ہوا دیکھتے ہوئے جب میں نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ جو آدھا چہرہ تھا وہ بہت بری طرح سے جلا ہوا تھا،
اور وہ مسلسل میرے ابو کے پاؤں کو دبا رہی تھی۔ اور پھر جب میں نے اس کی طرف اپنی آنکھوں کو اس جگہ سے ہٹانے کی کوشش کی تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں پتھر کا بن گیا تھا، اور وہ عورت میرے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ پھر میں نے بہت زور سے اپنے ابو کو ہلایا اور چیخنا شروع کر دیا۔ پھر میرے والد صاحب اٹھے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے بیٹے؟ پھر میں نے بتایا کہ ابھی وہ عورت آپ کے پاؤں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا اس طرح چہرہ جلا ہوا ہے۔ پھر میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ تم لیٹو، اور انہوں نے میرے اوپر قرآنی آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ پھر مجھے کچھ سکون ہوا اور میں سو گیا۔ اور یہ اسی گھر کی بات ہے کہ میرے سب سے چھوٹے چاچو، جو کہ اس ٹائم کالج میں پڑھتے تھے، تو انہوں نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا روم، جو کہ اوپر سیڑھیاں چڑھ کے ایک چھوٹا سا اسٹور کہہ لیں، چھوٹا سا روم کہہ لیں، اس کو اپنا پڑھائی کے لیے، اپنے سونے کے لیے انہوں نے وہ اپنا کمرہ منتخب کیا تھا۔ وہ اس میں رہتے تھے۔ وہ کمرہ جو تھا تمام گھر سے ہٹ کر تھا اور بڑا کہہ لیں کہ سکون کے لیے تھا کہ وہ آرام سے وہاں پر پڑھ سکیں۔ ایک دن شام کو وہ اپنے کالج سے جب واپس آئے تو انہوں نے اس کمرے کو خالی کرنا شروع کر دیا اور تمام سامان اپنا وہاں سے نکال کر انہوں نے نیچے شفٹ کیا ڈرائنگ روم میں، اور پھر وہ وہیں پر سونے لگے۔ میری دادی نے ان سے پوچھا کہ بیٹا، یہ کمرہ تو تمہیں بڑا پسند تھا، تو آخر کیا وجہ ہے اس کمرے کو چھوڑنے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ امی جان، تقریباً آج پورا 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اس کمرے میں میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش ہو رہے ہیں۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو آدھی رات کو پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے کمرے کا دروازہ جو تھا کھلا ہوا ہے، اور اس دروازے پر مدھم سی روشنی ہے۔ ویسے بھی اندھیرے میں ہمیں تھوڑا سا دکھنے لگتا ہے، تو میں کیا دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی کھڑا ہوا ہے، اور جب میں نے اسے آواز دی کون، تو اس نے مجھے آگے سے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اٹھ کر جب لائٹ آن کی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ تو بند تھا اور وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، مگر ابھی تو میں نے وہ دروازہ کھلا ہوا دیکھا تھا۔ خیر، میں نے دوبارہ سے لائٹ بند کی اور آ کر اپنی چارپائی کے اوپر لیٹ گیا۔ اس کو میں نے اپنا وہم سمجھا اور اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیا۔ مگر اگلے دن پھر یہی واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ اگلے دن پھر میری آنکھ کسی آواز کی وجہ سے کھلی، تو میں نے کیا دیکھا کہ دروازہ پھر سے کھلا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اب جب میں نے تھوڑا غور کیا تو پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے۔ میں اٹھا اور میں نے اٹھ کر جب لائٹ جلائی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ دروازہ پھر سے بند تھا اور وہاں پر کوئی نہیں تھا، مگر اندھیرے میں مجھے وہ دروازہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں واپس اپنی چارپائی کے پاس آیا، میں نے پانی پیا اور اس چیز کو اپنا وہم سمجھ کر پھر لیٹ گیا۔ تیسرے دن جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ میرے کمرے میں جو چارپائی ہے وہ میں نے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اور میں چارپائی کے اوپر سو رہا تھا اور میرا جو منہ تھا وہ دیوار کی طرف تھا۔ رات میری آنکھ کھلتی ہے تو میں نے اپنی جب کروٹ چینج کرنے لگا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے پیچھے دیوار ہو۔ میں کوشش بھی کر رہا ہوں اپنے آپ کو ہلانے کی، تو میں اپنے آپ کو ہلا نہیں پا رہا۔ اب مجھے واضح محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے چارپائی پہ کوئی اور بھی میرے ساتھ میری کمر کے ساتھ کمر لگائے لیٹا ہوا ہے، اور مجھے
چوڑیوں کی آواز کافی تیز سنائی دے رہی ہے، جیسے کافی واضح تھی وہ آواز چوڑیوں کی۔ میں اپنے آپ کو ہلانے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو ہلا نہیں پا رہا۔ میرا پورا جسم جو تھا وہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے ہمت کر کے کروٹ لینا چاہی، مگر رزلٹ پھر وہی تھا۔ میں اپنے آپ کو اس طرف موڑ نہیں پا رہا تھا۔ میرا پورا جسم جو تھا وہ جم چکا تھا، پیرالائز ہو چکا تھا، مگر مجھے چوڑیوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھی تو میرا جسم جو تھا وہ ایسا اس وزن سے آزاد ہو گیا، اور میں ایک جھٹکے سے اپنی چارپائی سے اٹھا اور میں نے لائٹ آن کی کہ دیکھوں آخر کمرے میں کون ہے، مگر میرے سوا اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا اور دروازہ بھی بند تھا۔ میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ وہم تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اتنی دیر سے میں کوشش کر رہا تھا جب کروٹ لینے کی تو مجھ سے کروٹ نہیں لی جا رہی تھی اور کمرے میں چوڑیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے دن وہی دروازے والا واقعہ میرے ساتھ ہوتا رہا کہ میری آنکھ کھلتی تو دروازے پہ کسی کو کھڑا پاتا، جب لائٹ آن کرتا تو دروازہ بھی بند ہوتا اور وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ مگر ساتویں دن تو کہہ لیں کہ حد ہو گئی۔ میں آج بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور میں نے کالج سے آ کر اپنا کھانا وانا کھایا اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گیا، اور میں شاید بہت جلدی سو گیا تھا تھکن کی وجہ سے، مگر آدھی رات کا ٹائم تھا، یہ کہہ لیں کہ شاید 2-3 بج رہے ہوں گے۔ کمرے میں لائٹ بھی آن تھی، اور یہ جب میری آنکھ کھلی اس ٹائم شاید میں آدھی نیند میں تھا یا شاید سو رہا تھا، مگر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ دیکھا کہ بند دروازے سے ایک عورت میرے کمرے میں داخل ہوتی ہے، اور اس عورت نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اس نے کافی سارے زیورات بھی پہنے ہوئے تھے، اور وہ بڑی ادا سے چلتی ہوئی میری چارپائی کے پاس آ کر رک گئی۔ وہ چارپائی کے سامنے آ کر ایک ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھنے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس عورت کا قد 7 یا 8 فٹ تھا۔ پھر وہ عورت میری چارپائی پر بیٹھ گئی میرے پاؤں کے پاس، اور میں یہ سوچ نہیں پا رہا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں نیند میں ہوں یا میں جاگتے میں اس عورت کو دیکھ رہا ہوں، اور جسم میرا جو تھا وہی بالکل سکتے کی حالت میں تھا، بالکل پیرالائز تھا، اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں کوشش بھی کرتا ہوں بولنے کی تو میں کچھ بول نہیں پا رہا، اور میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ عورت میرے پاؤں کے پاس بیٹھی مجھے بڑی ادا سے دیکھ رہی تھی، اور وہ کچھ بول رہی تھی، مگر کیا زبان تھی، کس زبان میں وہ مجھ سے بات کر رہی تھی، مجھے نہیں کچھ سمجھ آ رہا تھا، اور وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہنس بھی رہی تھی، اور اپنے ہاتھوں کو بھی مسلسل جیسے کہ بات کرتے ہوئے چلا رہی تھی، اور اس نے جو ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں اس کی واضح آواز میں سن رہا تھا، اس عورت کی آواز بھی سن رہا تھا، مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کون سی زبان ہے۔ اور یہ سلسلہ تقریباً 10 سے 15 منٹ چلتا رہا۔ وہ عورت بولتی رہی، میں اپنے جسم کو ہلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر مجھ سے 1 انچ بھی میرا جسم جو تھا وہ ہل نہیں رہا تھا۔ پتہ نہیں میں نے کیسے اپنے دل ہی دل میں جو مجھے یاد تھا، جو مجھے پڑھنا آتا تھا، وہ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے وہ پڑھنا شروع کیا، وہ جو عورت تھی جو سفید کپڑوں میرے چارپائی پہ بیٹھی تھی، وہ میں نے جیسے پڑھنا شروع ہوا تو پہلے ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی،
اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کا جو حسن کہہ لیں، جو خوبصورتی کہہ لیں، وہ بدصورتی میں بدلتی گئی۔ اس کا چہرہ پورا جلا ہوا تھا اور اتنی وہ بھیانک تھی کہ میں بس جس طرح پڑھا میں نے اٹھا، میں نے دروازہ کھولا اور میں چیختا ہوا نیچے گھر والوں کے پاس پہنچا، اور پھر میں نے اپنی امی اور اپنے بھائی بھابھی کو اس بارے میں بتایا، اور پھر میری بھابھی کو بھی کچھ علم تھا، شاید میری امی کو بھی پتہ تھا یہ جو واقعہ میرے چاچو کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر ہماری دادی نے میرے ابو سے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس گھر سے ہم لوگوں کو نکل جانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ یہ مخلوق ہمیں کوئی نقصان پہنچائے۔ اور پھر ہمارے والد صاحب نے اس گھر کو بیچ کے کسی اور جگہ پر گھر لیا۔ یہ اس گھر کے واقعات تھے جو کہ ہم لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ تو یہ تھی جی منور حسین کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔